وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. ایک ہی دفعہ آئے ہیں اور ایک اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں. جو انسان نیکی تقوی کی زندگی گزار لے تو یقیناً اس دنیا سے کامیاب واپس جاتا ہے. مومن موت کے وقت اللہ رب العزت کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات یعنی موت کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو موت کو پسند نہیں کرتے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ تم موت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ بات یہ ہے کہ مومن کی طرف جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کے اوپر آخرت کے حالات منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے روح نکلنی شروع ہوتی ہے تو ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا رابطہ ہوتا ہے اور وہاں کے احوال بھی منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مومن کو ایک بشارت دینے والا آتا ہے اور اس بشارت کے بعد وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا سوائے اللہ کی ملاقات کے. وہ بشارت کس چیز کی ہوتی ہے؟ فرشتوں کا اکرام اس کے سامنے ہوتا ہے، اعزاز اس کے سامنے ہوتا ہے، جنت کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور آخرت کی نعمتوں کی جو نہ ختم ہونے والی چیزیں وہ دیکھ لیتا ہے. تو اس کے بعد واپس دنیا میں آنا اس کو اچھا نہیں لگتا. پھر اللہ کی ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے. وہ اپنی زندگی جو اس نے نیکی تقوی کی گزاری تھی اس کے سبب جو اس کو نعمتیں نظر آ رہی ہیں اب وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، ادھر جانا چاہتا ہے. لازم بات ہے انسان اچھی طرف جانا چاہے گا، تو جب انسان کو یہاں سے بہتر چیز نظر آئے گی تو وہ اللہ کی طرف جانے کو پسند کرتا ہے. تو اب لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ آخرت کے ان معاملات کو دیکھ لیتا ہے بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتا رہا، اس کی روح جو ہے نا وہ موت کے لیے تڑپنے لگتی ہے کہ کسی طرح میں جسم سے نکلوں اور اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جلدی روح نکلے اور جنت کے مزے اس کو مل جائیں. شرح مسند احمد میں ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب غرغرہ یعنی جان نکلنے اور آخرت کے احوال منکشف ہونے کا وقت ہو. ایسے وقت میں نیک لوگ موت سے نہیں ڈرا کرتے اور ان کو موت کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی. حسان بن سنان کی جب رحمۃ اللہ علیہ کی جب نظر کا حالت کا وقت آیا تو کسی نے کہا آپ کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی. کہنے لگے ہاں تکلیف تو ہے، مگر مومن کی ایسی تکلیف کا کیا ذکر جب اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ملنے کی امید ہو رہی ہو اور ملاقات کا شوق اور تمام اس اللہ کی ملاقات کا شوق ساری تکلیفوں پر غالب آ رہا ہو. جب نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے روتے ہیں. کافر جب جاتا ہے تو فما بکت علیہم السماء والارض، اس کے لیے کوئی نہیں روتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے لیے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں. ایک دروازہ تو وہ جس سے اس کا عمل جو ہے اوپر جاتا ہے، دوسرا دروازہ وہ جس سے اس کا رزق نیچے آ رہا ہوتا ہے. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دونوں دروازے اس کے انتقال کے اوپر آہ و بکا کرنے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب نیک اور صالح آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو جہاں وہ نماز پڑھتا تھا وہ جگہ اور جس جگہ سے اس کا عمل آسمان میں چڑھتا تھا وہ جگہ روتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب زندگی طویل اچھی ہے یا تھوڑی اچھی ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث کے اندر وضاحت پوری آتی ہے.
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ایسی نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے دل خوف زدہ ہو گئے اور آخرت کے خوف سے لرزاں ہو گئے۔ ایک صحابی تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ گریہ طاری ہو گیا، کہنے لگے کاش میں مر ہی جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد تم میرے پاس ہی موت کی تمنا کر رہے ہو، یعنی میری صحبت تو موت سے اچھی ہے، میری صحبت میں تم بیٹھے ہو یہ تو موت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اے سعد اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو جس قدر بھی تمہاری زندگی بڑھے گی، عمر میں اضافہ ہوگا، تمہاری نیکیاں بڑھتے ہی چلی جائیں گی۔ اگر انسان نیک ہو، دیندار ہو تو طویل عمر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام ہے اگر نیک اور دیندار آدمی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ بنی قضاعہ کے 2 آدمی آئے اور انہوں نے ایک ہی ساتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ ایک تو فوراً شہید ہو گئے، ایک جو ہے ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا خواب میں کہ جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا، جو شہید بھی نہیں ہوئے تھے، وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں، جو 1 سال پہلے شہید ہو گئے وہ بعد میں جا رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت بڑا، وہ پیچھے کیسے رہ گئے؟ کہتے میں نے نبی علیہ السلام سے جب خواب کا ذکر کیا پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کیا جو 1 سال اور زندہ رہا تھا، کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے پورے مہینے کے؟ کیا اس نے 6960 رکعتیں نہیں پڑھی؟ اب حدیث میں 6960 کا لفظ نہیں ہے، 6000 کا لفظ ہے، 6000 سے زیادہ رکعتیں۔ اگر ہم 24 گھنٹے کی صرف فرض اور وتر کو جمع کریں نا تو یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں، اور 29 دن کا مہینہ لگائیں، کوئی مہینہ بھی 30 کا نہ لگائیں، سارے مہینے 29 کے لگائیں اور 20 رکعتیں لگائیں صرف فرض اور واجب، تو یہ 6960 رکعتیں پورے سال کی بنتی ہیں۔ اور اگر نفل اور سنتیں اور اس کے علاوہ چیزوں کو جمع کر لیں تو اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں پھر۔ تو فرمایا جو اس نے اتنے 1 سال کے اندر اتنے سجدے کیے، اتنی عبادتیں کی، روزے رکھے، تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو شہید کے ثواب سے بھی آگے بتا دیا۔ اس طرح کی اور بھی روایات موجود ہیں۔ تو انسان اگر نیکی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو تو اس کا زندہ رہنا موت سے بہتر ہے، یعنی کہ موت تو آنی ہی ہے، زیادہ زندگی اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر بھی زائد ہو اور عمل بھی اچھا ہو، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو، عبادت کا پابند ہو، اور لوگوں میں سب سے بدترین وہ ہے جس کی عمر تو بہت ہو لیکن عمل برا ہو۔ جب انسان اسلام کے اندر بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ اس کو خاص نعمتوں سے نوازا کرتے ہیں، جب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ اس کو ملتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو جائے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ کلمہ پڑھنے سے لے کے ماں کی گود سے کلمہ جو پڑھا، ساری زندگی کلمے پہ قائم رہا، کلمے ہی کی دعوت دیتا رہا، کلمے پر ہی قائم رہا، جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس کا اللہ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم بڑھاپا میرے نور میں سے ایک نور ہے، یہ بڑھاپا میرے نور میں سے ایک نور ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے نور والے کو جہنم کی آگ میں ڈالوں، بس تم بھی میرا شرم کر لو، تم بھی میرا لحاظ کر لو اور بڑھاپے میں میری نافرمانی نہ کرو اور مواخذہ اپنے ذمے نہ کرو اور نور کے اس اثر کو زائل نہ کرو۔ یعنی تلقین ہو رہی ہے کہ بال سفید ہو گئے دل سے آنا کر لینا، بال سفید ہو گئے دل کو بھی اعمال سے منور کر لو کہ ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 بیماریوں سے اسے بچا لیتے ہیں، جنون، جذام اور برس۔ جب 50 کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب آسان فرما دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی انابت اور توجہ سے نوازتے ہیں کہ زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر دنیا کو چھوڑنے کی فکر میں آ جاتا ہے جو نیک ہوتا ہے۔ جب 70 سال کو ہو جاتا ہے تو آسمان والے فرشتے اس بوڑھے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں،
جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلے بھی پچھلے بھی، اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اور آواز آسمانوں سے دی جاتی ہے، یہ زمین کے اوپر اللہ کا قیدی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ 60-70 سال کی عمر میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے معذور سے کیا مراد۔ ایک انسان جوانی کے عالم میں، صحت کے عالم میں نفل بھی زیادہ پڑھتا تھا، روزے بھی رکھ لیا کرتا تھا نفلی، اور تہجد بھی پڑھتا تھا، تلاوت قرآن بھی کرتا تھا، نیکیوں میں لگا رہتا تھا، بڑھاپا آ گیا، اب ہمت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، نہیں اعمال کر سکتا، اللہ اس کو معذور قرار دے دیتے ہیں کہ زندگی کی جو نیکیاں یہ کرتا رہا اب اس کو بغیر کیے عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ فرائض پورے کرتا رہے ہمت کے مطابق، بیٹھ کے کرے، کھڑے ہو کے کرے، اپنی ہمت کے مطابق، اس کو وہ جوانی کی ساری عبادتیں جو شوق اور محبت کے ساتھ کرتا تھا سب اس کو بغیر کیے عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا بوڑھا ہے جو فواحش کے اندر مبتلا ہے، جو گانا سننے اور میوزک کے اندر دوسرے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس نے زندگی نیکی میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخر وقت میں آسانیوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بالکل انتہائی عمر پہ انسان پہنچ جائے، جس میں عقل اور علم میں فطور پڑ جائے، تو صحت کی حالت کے تمام اعمال خیر لکھے جاتے ہیں، گناہ ہونے پر نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ عمر کے ناکارہ حصے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث کے اندر دعا مانگی گی، اللہ عمر کے ناکارہ حصے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اصل اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ کتنے ایسے نیک دیندار لوگ ہوتے ہیں آخر وقت میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے کافر یہ دین سے دور لوگ ہوتے ہیں کہ آخر وقت میں دین کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو اعتبار آخری حالت کا ہے کہ کس حالت میں موت آئی۔ اللہ کرے ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اب خاتمہ بالخیر کے بارے میں، خاتمے کے بارے میں چند باتیں جو بہت اہم ہیں، جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، تو اس کو توجہ سے ان باتوں کو سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمے سے مراد لفظ، بات، کلام، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ منہ کھولنے لگے، یعنی جب بات کرنا شروع کرنے لگے، تو اسے پہلا بول لا الہ الا اللہ بتاؤ، پھر جب مرنے کا وقت آئے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ چنانچہ فرمایا جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری بھی لا الہ الا اللہ ہو، 1000 سال تک بھی اگر وہ زندہ رہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کسی گناہ کے بارے میں پوچھیں گے نہیں۔ اب ماؤں کو کیا چاہیے کہ بچے جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، بولنا شروع کرتے ہیں، تو اسے اللہ اللہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ وہ کون ماں سکھائیں گی؟ جسے خود فکر ہوگی دین کی، پاکی ناپاکی کی، حیا کی اور اعمال کی، وہی سکھا سکتی ہے۔ آج کل کی مائیں تو دین سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ساتھ ہی ڈانسنگ کی کلاس شروع ہو جاتی ہے، 1 سال کی عمر سے ڈانس شروع ہو رہا ہے بچوں کا۔ پھر ان کے مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کے لیے ڈانس ہی ہوں گے۔ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نزع کے وقت حاضر ہوا کرو اور مرنے والے کو کلمے کی تلقین کیا کرو اور اس کو جنت کی بشارت دیا کرو۔ 3 باتیں بتائیں۔ کسی کی موت کا وقت آ جائے تو نیک لوگوں کو چاہیے کہ اس کے قریب آ جائیں، پہلا کام۔ دوسرا کام، اس کو کلمے کی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اور تیسری بات اس کو جنت کی بشارت دیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صرف کلمے کی تلقین ہی نہیں کرنی، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ اس کو کلمے پر استقامت عطا فرما۔
پھر نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ مرد اور عورت کتنے ہی عالم یا سنجیدہ یا بردبار اور سمجھدار کیوں نہ ہو، موت کے وقت حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل نئی چیز پیش آ رہی ہوتی ہے، حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور شیطان نزع کے وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پورا زور لگاتا ہے کہ اس کو ایمان سے ہٹا دیا جائے۔ تو کسی کی موت کا وقت آ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نیک لوگوں کو قریب آنا چاہیے، اور وہاں کے کیا کرنا چاہیے؟ ابو مجھے پہچانو، امی مجھے پہچانو، ذرا دیکھو آنکھیں کھولو میں کون ہوں، دیکھو یہ کون آیا، یہ کون آیا۔ ارے دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے ملاقات کرواؤ۔ اب ان کو پہچان کے کیا کرے گا وہ؟ لوگ ظلم کرتے ہیں مرنے والوں کے اوپر، مجھے پہچانو، مجھے پہچانا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ مسلمانوں کا کنسپٹ کچھ اور ہے۔ اسی طرح بعض ڈاکٹر بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں، ہم خدا نہ خاصا کافر تھوڑی ہیں، ان کے ہاں معاملہ اور ہے، بے ہوش اور علاج کریں جو ہے، بے ہوشی کا ٹیکہ نہ لگائیں، کلمے سے ہی بندہ محروم رہ جائے۔ تو کون سے کام موت کے وقت بتائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہ مر رہا ہو، نیک لوگ قریب ہوں، اس کو کلمے کی تلقین کریں اور دعا بھی کریں، اللہ اس کو کلمے والی موت عطا فرما، کلمے پر استقامت عطا فرما، اور پھر جنت کی بشارت دیں، خوشخبری دیں۔ اور وجہ کیا بتائی؟ کہ اس وقت کوئی بھی انسان ہو دنیا کے اندر کتنا ہی مدبر اور کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اس وقت میں حیران پریشان ہو جاتا ہے، اور شیطان پورا زور لگا رہا ہوتا ہے۔ تو محض تلقین نہ ہو، پوری چیز کو انسان سیکھے سمجھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہماری موت کے وقت کوئی نیک ہمارے پاس موجود ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ یقین کے ساتھ دل سے کہہ دے اور مر جائے تو اللہ پاک سے اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ وہ کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب موت کے وقت کلمہ مل جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ موبائل کا زیادہ استعمال، فیس بک کا زیادہ استعمال، کیا یہ کرنا چاہیے نہیں؟ جو زیادہ موبائل کو استعمال کرے تو موت کے وقت بھی موبائل اور اسکرین ہی سامنے ہوگی۔ موت کے وقت کلمہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ زور موت کے وقت لگاتا ہے۔ کسی کو کہتا ہے یہودی ہو جاؤ، کسی کی مثال ماں کا انتقال ہوا تھا، ماں کے روپ میں آئے گا، جس طرح ماں بات کرتی تھی اسی طرح بات کرے گا کہ بیٹا دیکھ تیرے سامنے میں کلمے پہ گئی تھی، وہاں تو خدا ہے ہی نہیں، میں تو جہنم میں جل رہی ہوں، تو خدا کا انکار کر، کلمہ نہ پڑھنا۔ اب وہ ماں کے روپ میں شیطان آیا ہوا ہو، بندہ پریشان حال ہو، اس وقت بتائیے کون بچائے گا؟ یہ موبائل کی دوستیاں بچائیں گی، موبائل کے پیکیجز بچائیں گے، انٹرنیٹ کا یا موبائل فون ہمیں بچائے گا؟ اس وقت اگر ہم کلمے سے مرنا چاہتے ہیں تو پھر دو کام کرنے پڑیں گے، دونوں حدیث کے اندر آتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، ملک الموت موت کے وقت جو ہے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، شیطان کو بھگا دیتے ہیں، مسئلہ ہی صاف ہو جاتا ہے۔ شیطان کو بھگا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں بھائی آگے ہوں، لینے آیا ہوں، چلنا ہے ساتھ، تو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک عمل تو کون سا ہے؟ موبائل فون پابندی سے 5 وقت دیکھنا، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مسواک کی پابندی۔ جو شخص مسواک کی پابندی کرے گا، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو مرنے والا ہوتا ہے نا، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے مرنے والا جو موت کی وجہ سے راحت میں آ جاتا ہے، اور ایک مرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی موت سے دوسرے راحت میں آ جاتے ہیں۔ اب بتائیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ توجہ سے سنیے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے والے 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو راحت پائے، یہ کون ہے؟ یہ وہ مومن بندہ ہے جو اللہ کی نیکی اور اللہ کی طرف نیکی عبادت کے ساتھ زندگی میں لگا رہا۔ جب یہ مر رہا ہوتا ہے تو دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی بیماریاں اور دنیا کے غموں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ موت سے
جو ہے راحت کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، خود راحت میں آ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا بتایا کہ فاجر گناہگار بندہ، یہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والے وہ لوگ جن کی تنہائیاں ناپاک ہیں، جن کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں، جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے مرنے سے باقی دنیا والے راحت میں آتے ہیں. مثلا درخت بھی راحت میں آتے ہیں، حدیث کے اندر درخت کا لفظ ہے، شیر راحت میں آتے ہیں. فرمایا درندے تک راحت پاتے ہیں کہ اس کے برے اعمال سے جو اللہ کی رحمتیں رکی ہوئی تھیں اور پریشانیاں آ رہی تھیں، عذاب سب اس کی جو ہے وہ پریشان ہو رہے تھے، تو اس کے جانے سے لوگ خوش ہو جایا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ مرنے والا راحت پاتا ہے یا دوسروں کو راحت دیتا ہے، یا خود راحت میں چلا جاتا ہے یا دوسرے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کام ختم ہوا. اور موت کے وقت انسان اپنا ٹھکانہ دیکھ ہی لیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا کہ جب تک کہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ نہ لے کہ جنت ہے یا جہنم. حضرت عبادہ بن ثابت کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مومن جو نیک ہوتا ہے موت کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اکرام کی اطلاع دے دی جاتی ہے، اور کافر کو موت کے وقت مواخذے کی، احتساب کی اور پکڑ کی خبر دے دی جاتی ہے. صرف مرنا ہی مراد نہیں، اچھا مرنا مراد ہے. ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا فلاں عورت کا انتقال ہو گیا، اسے راحت مل گئی، دنیا سے چلی گئی، دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل گئی. تو آپ نے فرمایا راحت تو اس وقت ہوگی جب مغفرت ہوگی. مطلب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، تو پھر زندگی ایسی ہو کہ موت کے وقت بھی چین آ جائے، اس کے لیے نیکی کی ضرورت. آج ہم اللہ کی مان لیں تو معاملہ بنے گا، ورنہ موت کے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا، دنیا میں اس کو بڑی کوشش کی گئی ایمان لے آئے لیکن اسے ایمان نہ لایا، لیکن موت کے وقت جب ایسے پوائنٹ پر آیا کہ روح نکل رہی تھی، دنیا سے 100% کانٹیکٹ ختم نہیں ہوا تھا اور اگلے جہان کا کانٹیکٹ شروع ہو چکا تھا، تو اس کو اپنے اعمال اور کفر کی وجہ سے جہنم کی تکلیفیں اور وہ باقی چیزیں نظر آنے لگی ہوں گی، اور وہ حالات جب نظر آنے لگے تو فوراً سے کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ایمان لایا میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر. آمنت برب موسیٰ و ہارون، ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. موت کے وقت تو بڑے بڑے فرعون بھی ایمان لے آتے ہیں. مزہ تو تب ہے آج ہم اللہ کو منانے کی فکر کریں، آج ہم اللہ کو راضی کرنے کے ارادے کریں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ کرے کہ ہماری موت خوشیوں والی اور آسانی والی موت ہو، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ ہو کہ ہم دنیا کی تکلیفوں سے نکل کر نجات پا کر راحت کے میدان میں چلے جائیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ جس وقت تم پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے اور دنیا والے خوش ہو رہے تھے. زندگی ایسے گزارو کہ تمہاری موت کے وقت تم خوش ہو رہے ہو اور دنیا والے جو ہیں تمہاری جدائی سے رو رہے ہوں. اللہ تعالی ہمیں ایسی موت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. رب کریم خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللہ ہماری موت کے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. اللہ ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ مسواک کی پابندی کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین موت کے وقت شیطان کے حملے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ موت کے وقت ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہوں جو ہمیں جنت کی بشارت دے رہے ہوں، ایسے لوگ موجود ہوں جو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہوں، اور ایسے لوگ موجود ہوں
جو ہمیں ہمارے لیے استقامت کی دعائیں کر رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اللہ اس مبارک حال میں ہمیں موت عطا فرما دینا۔ یا الہ العالمین ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو موت کے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جانے والا تو جا رہا ہے، اس کو نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو، اس کو نہیں کہنا کلمہ پڑھو۔ تلقین کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سامنے مناسب اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کو سبق یاد آ جائے گا۔ اس کو نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ایسے نہیں کہنا۔ مناسب اونچی آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دے، بندہ پڑھتا رہے اس کو انشاءاللہ سبق یاد آ جائے گا۔